انسانوں کے ذہن میں جو ابتدا سے سوال اٹھے رہتے ہیں، جو سوال ہمیشہ انسان کے ذہن میں رہتا ہے وہ یہ کہ میں کامیابی کیسے حاصل کروں، کامیاب کیسے بنوں، کامیاب کیسے بنوں۔ جیسے کہ میں معمولاً عرض کرتا ہوں، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو جائے، ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ مثال کے طور پر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 21ویں صدی میں، تو جو لوگ پہلی صدی عیسوی میں تھے وہ ناکامی چاہتے تھے کہ نہیں؟ جو آج سے 8000 سال پہلے تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ بھی کامیابی چاہتے تھے۔ کوئی جانور ہے جو ناکامی چاہتا ہو؟ نہیں۔ یہ سب کی فطرت میں یہ بقا کا راز ہے۔ کسی نے کامیابی کی جدوجہد کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ باقی رہے، اس لیے کہ آگے بڑھے۔ انسان کے پاس ایک ہدف ہے، جانوروں کے پاس وہ ہدف نہیں ہے، لیکن باقی تو وہ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو جانور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، ان کی بقا کے پیچھے ہدف نہیں ہوتا۔ اگر انسان بھی ایسا ہو جائے، صرف بقا کی جنگ لڑے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر ہم انسان بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ بھائی تم نے باقی رہنا ہے، میں نے باقی رہنا ہے، تم سے میں نے مقابلہ کرنا ہے تاکہ میں اوپر چلا جاؤں، علو برتری، تو پھر جانور پر نہیں۔ خدا انسان نے یہ جو سارا نظام ہدایت بھیجا ہے، یہ کس لیے بھیجا ہے؟ وہ اس لیے بھیجا ہے کہ باقی رہنے کی خواہش تو اس نے سب میں ڈالی ہے، جانوروں میں بھی ڈالی ہے، انسانوں میں بھی ڈالی ہے، لیکن جو باقی رہے تو کیوں رہے، کیا کرے باقی رہ کے؟ یہ دین ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہ شاید ہم اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتے تھے۔ بہت کوئی تیر مارتا تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتا اپنی عقل سے کہ بھائی جانور بھی باقی رہتے ہیں نا، تو ان کے اندر بھی ایک قانون ہوتا ہے۔ آپ جنگل کو جب دیکھتے ہیں تو کیا سارے جانور ہر وقت ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں؟ نہیں ایسا ہوتا۔ کچھار بن جاتے ہیں، جگہیں بن جاتی ہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں وہاں پر، وہ وہاں محفوظ رہتے ہیں۔ جانور بھی جنگلی جانور بھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ خدا متعال جانتا تھا کہ وہ دین نہیں بھیجے گا تو کیا ہوگا۔ جس طرح لاکھوں اور اسپیسیز ہیں جانوروں کی، ہم بھی ایک اسپیسی ہوتے ہیں، ہم بھی ایک اس میں پیس بن جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہدایت بھیجی کہ بھئی زندگی تو گزرے گی، لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب ہم دیندار ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اہل بیت کی تعلیمات کا جاننے والا ہونے کے ناطے سب سے اہم کام جو اپنی زندگی میں کریں وہ یہ کہ اس کو ڈھونڈتے رہیں، مقصد کیا بنا۔ اب اس میں بہت ساری گفتگو ہے، بہت ساری باتیں جو کی جا سکتی ہیں۔ میں اپنی عرائض کو پیش کرنے سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر کچھ چیزیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اس عشرہ مجالس کے لیے ہم نے موضوع سوچا ہے وہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اس میں سے کچھ نکات عرض کر کے شروع کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ہم انسان مختلف طرح سے اپنا وجود دکھاتے ہیں۔ ہمارا ایک وجود وہ ہوتا ہے جو ہمارے الفاظ کے اندر ہوتا ہے، لفظ کے اندر، یعنی مثال کے طور پر ہم کیا بولتے ہیں اپنے بارے میں، دوسرے ہمارے بارے میں کیا بولتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جو سب سے اہم مشکل ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہمارا اپنا وجود چھپا ہوا ہے، اور وہ دوسروں سے نہیں چھپا ہوا، ہمارے اپنے آپ سے بھی چھپا ہوا ہے۔ تو اس بات کو ٹچ کرتے ہوئے صرف تاکہ تھوڑا سا ایک گراؤنڈ بن جائے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر میں اس بات کو دیکھوں کہ بھئی میں کون ہوں، تو مختلف جگہوں پہ اس کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، لیکن بہت تیزی سے عرض کرتے ہوئے تو 4 طرح سے آپ کو اپنا وجود نظر آئے گا، 4 انداز۔ ایک انداز وہ ہے جو لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ مثلاً آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں کئی سالوں سے جانتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہمارا ایک تصور بنا ہوا ہے، یہ ایک انسان ہے، اس کی حقیقت ہے کوئی؟ اس کی حقیقت جو آپ نے ذہن میں سوچ لیا کہ میں ایسا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بھئی اگر میں ایک بلڈنگ کو درخت سوچ لوں تو کیا وہ بلڈنگ درخت بن جائے گی؟ نہیں۔ انسان سائنس کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں سمجھتے رہیں، قبول کرتے رہیں، وہ حقیقت نہیں تھی۔ آج مثال کے طور پر جو بچے بیٹھے ہوئے پرائمری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی یہ جو سولر سسٹم ہے، اس میں
کون کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یا سورج زمین کے گرد گھوم رہی ہے؟ جو بچے پرائمری اسکول میں بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ بھائی سورج بیچ میں ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے کیا؟ نہیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں۔ اس بات کو سمجھے ہوئے کتنا وقت گزرا ہے؟ 500 سال۔ اس سے پہلے دنیا کیا سوچ رہی تھی؟ دنیا سوچ رہی تھی کہ زمین بیچ میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اچھا، اس وقت چاند گرہن اور سورج گرہن کی ڈیٹس نکال لیتے تھے؟ ہاں نکال لیتے تھے۔ اس سسٹم کے تحت ابھی بھی نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی نکل آئے گی۔ تو بھائی پہلے اتنے عقل مند انسان یہ سمجھ رہے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، آج اتنے ہی عقل مند انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، زمین گھوم رہی ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں یہ حقیقت بن جاتی ہے کیا؟ نہیں، کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی صحیح نہیں ہوتی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ یہ عمل، یہ علم ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے، یہ حجت ہے، لیکن اس سے حقیقت نہیں بن سکتی۔ مثلا آپ میرے بارے میں سوچیں کہ فلاں فلانی ہے، آپ کے سوچنے سے تو میں نہیں بنوں گا۔ ہاں، آپ یہ سوچ کر کوئی دعا دے دیں، اس دعا سے میرے اوپر کوئی اثر پڑ جائے اور میں ویسا بن جاؤں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن سوچنے سے نہیں ہوتا۔ تو ہم ایک انسان کون ہے؟ ایک میں وہ ہوں جس کو لوگ سوچتے ہیں۔ آپ ہیں، آپ کو ہمسائے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، رشتہ دار آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کی حقیقت زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات ہے، ہم لوگ زیادہ تر کس بات پہ مرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، جبکہ معلوم ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ کہے سنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک پورا اسٹیڈیم جمع ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ آدمی متقی ہے اور وہ نہ ہو، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ کہ یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، خدا سے دعا کریں، خدایا یہ جیسا بھی ہے اسے بخش دے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ سوچتے رہو، بس ہم ایک انسان ہمارا وہ ہے جس کو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو میں چاہتا ہوں لوگوں کو دکھاؤں۔ میں پھر دوبارہ کہوں گا، تھوڑا سا سوچے گا، کیا ہم لوگ لوگوں کو اپنی حقیقت ہمیشہ بتا دیتے ہیں؟ نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم پیسے والے نہیں ہوتے، پوز ایسے کرتے ہیں جیسے پیسے والے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے پیسے والا ہوتا ہے، پوز ایسے کرتا ہے جیسے پیسے والا نہیں ہے۔ تقویٰ میں لے آؤ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی زیادہ علم نہیں رکھتا، پوز ایسے کرتا ہے جیسے بہت صاحب علم ہے، بہت صاحب تقویٰ ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یہ دوسرا انسان ہے۔ پہلا انسان وہ ہے جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ دعا کر دے علیحدہ مسئلہ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، دعا کرے علیحدہ مسئلہ ہے، ویسے کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ اچھا، اگر میں نہیں ہوا اور میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو کچھ ہوگا اس سے؟ منافقت کہلاتی ہے۔ ایک دفعہ خدا یہ کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے گناہ دوسروں کو مت بتاؤ، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ خدا نے کہے نعوذ باللہ میں نے ایک گناہ کر دیا غلطی سے، تشہیر مت کرو۔ کیوں؟ تشہیر کرو گے تو لوگوں کی گناہ کی جرت بڑھ جائے گی، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ خدا ستار ہے، تم اپنا گناہ اب دوسروں کو مت بتاؤ، لیکن اپوز کرو کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، متقی ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بس ایک وہ جو انسان ہمیں کہتے ہیں، ایک وہ جو ہم انسانوں کو بتاتے ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب تیسرا انسان وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تیسرا انسان وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ لوگ اپنی غلطیوں کو قبول کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ اس پوائنٹ کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ ہر انسان تقریباً اپنے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی مجھ سے پوچھے تمہیں خدا بخش دے گا، میں کیا بولوں گا؟ ہاں، مل ملا کے بخش دے گا۔ کیوں؟ برائیاں نہیں کی کیا؟ کی ہیں، لیکن معاف کر دے گا خدا۔ اچھا، اس آدمی کو بخش دے گا، مشکل ہے، مشکل ہے۔ کیوں؟ بہت برا انسان ہے، جتنی برائیاں اس نے کی تم نے نہیں کی تھی، اس کو کیوں نہیں بخشے گا؟ تمہیں بخش دے گا؟ یہ
اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ نہیں میں میرا معاملہ کچھ اور ہے، میں نے کسی اور وجہ سے کیا، تو بھائی اس نے بھی تو کسی وجہ سے کیا ہوگا، وہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ یہ تیسرا انسان ہے۔ یہ تیسرا انسان کون ہے؟ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اچھا اب واقعی بتائیے گا سوچ کے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح پہچان لیتے ہیں کیا؟ نہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان جو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو جان پاتے ہیں، بہت خوش قسمت ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں، یہی کہ اپنے آپ کو پہچان پائے سعادت ہے، کہ انسان اپنے آپ کو پہچان پائے کہ بھائی میری اچھائی اتنی ہے، میری برائی اتنی ہے، مجھے اس برائی کے اوپر محنت کرنی ہے، اس اچھائی کو تقویت دینی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کسی انسان کے سامنے اس کے نفس کے عیوب آشکار کر دے، یہ خدا کی رحمتوں میں سے بڑی رحمت ہے۔ ورنہ اگر خدا نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے بارے میں توہمات میں مبتلا رہتا ہے، اسی توہم میں مر جاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو سب توہم تھا۔ کیوں؟ اصلی آدمی وہ پیچھے ہے۔ وہ کون ہے؟ نہ وہ ہے جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، نہ وہ ہے جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، نہ وہ ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ میری اصلی حقیقت ہے، وہ میری اصلی حقیقت ہے۔ اس اصلی حقیقت میں کیا کیا ہو سکتا ہے جو میں نہیں جانتا؟ آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان خود اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ دیکھیے ابھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ میری عمر 50 سال سے اوپر ہے، 15 سال پہ بالغ ہو گیا ہوں گا، اس کے بعد میں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے، سارے مجھے یاد ہیں؟ نہیں۔ جتنے میں نے گناہ کیے سب پہ استغفار کر چکا ہوں، مشکل ہے۔ جتنی میں نے استغفاریں کی ہیں وہ سب گناہ ختم ہو چکے ہوں گے، نہیں معلوم۔ تو جو میں نے کیے اور میں بھول گیا، جن پہ میں نے استغفار کیے گناہ، استغفار نہیں کی، استغفار کی قبول نہیں ہوئے، یہ سب کہاں ہیں؟ یہ میرے اندر ہے یا باہر ہیں؟ اندر ہیں، انہیں میں جانتا ہوں؟ نہیں۔ اپنی غلطیاں یاد رکھتا ہوں زیادہ تر، یا اپنے اچھے کام یاد رکھتا ہوں؟ اچھے کام، غلطیوں کو بھلا دیتا ہوں۔ تو وہ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ کیوں؟ یہ اعمال کہیں تو ذخیرہ ہو رہے ہیں نا، ہم سے باہر ذخیرہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اندر ذخیرے ہو رہے ہیں۔ وہ جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں وہ یہ کہ یہ سب اسٹوریج ہمارے ہی اندر ہے، کہیں باہر نہیں گیا ہے۔ یہ جو نفس ہے یا قلب ہے یا روح ہے، جو بھی آپ تعبیر کریں، یہ سب ہمارے اعمال کا مجموعہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ سب کو میں جانتا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں؟ نہیں۔ یہ میری حقیقت نہیں ہے کیا؟ یہ میری حقیقت ہے۔ تو اب دیکھیے عجیب جگہ پہ آ گئے۔ ایک وہ ہے جو لوگ مجھے کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اصل کون سا ہے؟ اصل وہ ہے جو میرے اندر ہے، میری اصل حقیقت ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے مجہول ہے، زیادہ تر لوگوں کے لیے مجہول ہے۔ تو یہ کب کھلتی ہے؟ یا تو خدا کوئی لطف کر دے کہ یہ میرے لیے آشکار ہو جائے، پتہ نہیں خدا کوئی کشف کر دے، کوئی مکاشفہ کر دے، کسی سے سکھا دے، کسی کو بتا دے کہ جا کے اس کو بتاؤ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ نہیں، کچھ دفعہ۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو بھائی ایک سادہ فارمولہ ہے اس کو جاننے کا، وہ کیا ہے؟ مر جاؤ۔ جیسے ہی مرو گے، مرنے سے آپ کیوں مرے، میں مروں، جیسے ہی مروں گا مرنے سے چند لمحے پہلے یہ کھل جائے گا۔ الٹیمیٹلی کوئی کمال بھی نہیں ہے میرا، سب کے لیے یہی ہونا ہے، میرے لیے بھی ہوگا، سب کے لیے ہوگا۔ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ جو حقیقت چھپی ہوئی تھی بلنٹلی سامنے آ جائے گی۔ جتنا اعمال ہیں، ثواب ہے، عذاب ہے، یہ کس پر ہوگا؟
اس پہ ہوگا۔ یہ کیا تھا؟ اب دیکھو کتنا عجیب معاملہ ہے، خلق ہوئے اسے سنبھالنے کے لیے، ہم اسے سنبھالنے کے لیے خلق ہوئے اپنی حقیقت کو، اور جس حقیقت کو سنبھالنے کے لیے خلق ہوئے یہی ہمارے لیے مجہول ہے، معلوم نہیں ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں تہذیب نفس۔ یہ جو عمل ہے کہ یہ جو نفس ہمارے اندر ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے، اصل میں نہیں پتہ، گمان کر رہے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں، قانون امپلیمنٹ کر کے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت نہیں مانتے۔ حقیقت کب کھلے گی؟ یا تو خدا کوئی رحمت کر دے، یا میں نے عرض کیا مرنے سے پہلے۔ اس نفس کو سنبھالنا، اس حقیقت کو جو چھپی ہوئی ہے مجہول ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو کہتے ہیں تہذیب نفس۔ چند جملے تہذیب نفس کے حوالے سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد اجل فرج۔ ایک بار پھر اپنے اذہان کی تازگی کے لیے، ذہنوں کی تازگی کے لیے، اور انشاءاللہ اگر تھوڑی گرمی بھی لگ رہی ہو تو وہ گرمی بھی دور ہو جائے، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد۔ ہم لوگوں نے، زیادہ تر نے مجھ سمیت، اپنے آپ کو آسائش طلب بنا لیا ہے، تھوڑا سا روٹین سے ہٹنا قبول نہیں ہے، بڑی مشکل ہو گئی ہم لوگوں کے ساتھ۔ ٹیمپریچر ہمیشہ وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں، جگہ ہمیشہ وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ فارمولہ دنیا کو برباد کرنے کا فارمولہ ہے۔ اگر خدا نے اسی لیے خلق کیا ہوتا نا کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، تو دنیا میں ڈائیورسٹی ہونی نہیں تھی۔ پھر ایک جگہ جنگل ہے، ایک جگہ صحرا ہے، ایک جگہ پانی ہے، ایک جگہ پانی نہیں ہے، ایک جگہ ٹھنڈا ہے، ایک جگہ گرم ہے، سب کیوں ہے؟ طبیعت انسانی مختلف چیزوں کے اوپر بنی ہے، نہ کہ ہمیشہ ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر کے اوپر کہ سب ویسے ہی ہو، بس نہیں ہو سکتا ایسا۔ نقصان دہ بھی ہے ہمارے لیے، جسم کے لیے بھی نقصان دہ، ذہن کے لیے بھی نقصان دہ، زندگی میں بیکار کر جاتا ہے اپنے انسان۔ تو تھوڑا بہت کبھی تو چیلنج لینا ہوتا ہے نا، تو لے لو۔ گھروں میں تو آپ لوگے نہیں، لائٹ جائے گی جنریٹر چلا لو گے، کسی کے مہمان جاؤ گے تو پہلے سے ہی بتا دو گے کہ اے سی چلا کے رکھنا بھائی جب میں آنے والا ہوں۔ گاڑیوں میں بیٹھو گے بغیر اے سی کے نکلو گے نہیں۔ 2-4 جگہیں رہ گئی ہیں قبر سے پہلے جہاں تھوڑی سی گرمی دیکھ لو، اس کے بعد تو خیر خدا ٹھنڈا رکھے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کرے گا، یا شاید اس گفتگو سے ہی باہر چلے جاؤ گے کہ بھائی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، کچھ اور ہی ہوگا پھر۔ تو تھوڑا تحمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بے ہوش نہیں ہونے والا کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم خدا کے سامنے سختیوں کو برداشت کرنے والے بنیں گے تو خدا آگے بڑھانے کا موقع دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ، مجھے احساس ہے کہ میں تھوڑا زیادہ کہہ گیا ہوں، آپ کے لیے اتنا مسئلہ ہوگا نہیں، لیکن میں نے کہا پہلے سے ہی کہہ دوں، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے، شاید بعد میں کچھ اور گرمی ہو گئی تو کچھ اور لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، جو اسلام کی راہ میں اور زیادہ سختیاں تحمل کرتے ہیں ان کی کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد۔ ہم سب کو علامت صاحب سے کہ ہم سب کو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے زندگی دی، صحت دی، ہم سب کو فرض اعظم میں بتایا، وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے لیے امام زمانہ فاضل تیرا سلام اللہ علیہ آمد بلند سے بلند صلی علی محمد آل محمد۔ ہمارے یہاں اسلامک سائنسز ہیں، ان کے اندر ظاہر ایک علم اخلاق ہے۔ علم اخلاق کا کام یہی کہ انسان کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، انسان اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائے اخلاق کے میدان میں، اور اس کے اوپر پورا سائنس بنا ہوا ہے۔ یہ میں صرف تعارف کی خاطر بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہم اور آپ
جو لوگ علمی لحاظ سے مدرسوں میں نہیں پڑھے یا مثال کے طور پر اسلامی علوم کو باقاعدہ حاصل نہیں کیا، انہوں نے علم اخلاق نہیں پڑھا ہوتا، انہوں نے اخلاقی نصیحتیں پڑھی ہوتی ہیں، معمولاً علم اخلاق نہیں پڑھا ہوتا۔ علم اخلاق پورا ایک علم ہے، پورا ایک سائنس ہے۔ مثلا جن لوگوں نے گھروں میں پانی استعمال کیا ہے، پینٹس استعمال کیے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، یہ سب لوگ کیمسٹ ہیں کیا؟ کیمسٹری کے ایکسپرٹس ہیں؟ نہیں۔ تو یہ کیمیکلز استعمال نہیں کرتے کیا؟ سب کیمیکلز ہیں، پانی خود ایک کیمیکل ہے، کھانا خود کیمیکل ہے، جو ہم مسالے جات ڈال رہے ہیں سب کیمیکلز ہیں۔ تو یہ کیمسٹ ہیں؟ نہیں، کیمسٹ نہیں ہیں، لیکن کیمیکلز استعمال کرتے ہیں۔ آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، آپ میکینک تھوڑی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ علم اخلاق کو اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، عالم باخلاق علم اخلاق نہیں ہے، ایک علم اخلاق ہوتا ہے، پوری سائنس ہے یہ۔ ہاں کچھ کتابیں ہیں جو بیچ میں لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں کہ عام انسان اگر علم اخلاق سیکھنا چاہے تو کیا کرے، ایسی کتابیں ہیں موجود، علم اخلاق کی کورس بن گئی ہیں، لیکن وہ عام لوگ بھی اسے پڑھتے ہیں۔ مثلا جیسے عروج السعادہ، جیسے جس کو اردو میں عروج السعادہ کہتے ہیں، اصل میں معراج السعادہ ہے، یہ پورے علم اخلاق کا ایک ٹیکسٹ بک ہے یہ، لیکن عام آدمی بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس علم اخلاق ہے، اس میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں مثلا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں تزکیہ نفس، ایک استعمال کرتے ہیں تہذیب نفس۔ ہم نے اپنے موضوع کے لیے یہ جو 10 مجالس ہیں، اس عشرے کے لیے ہم نے موضوع رکھا ہے تہذیب نفس، لیکن تہذیب نفس ایک خاص نقطہ نظر سے، وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے میں تہذیب نفس کو تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں چند منٹس کے لیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہمارے یہاں تہذیب اردو میں سویلائزیشن کے معنی میں آتی ہے، ثقافت اور تہذیب ثقافت اس معنی میں، لیکن بہرحال اردو میں جو تہذیب ہے وہ عربک کی تہذیب سے مختلف ہے۔ عربی زبان میں تہذیب کا مطلب سویلائزیشن جو ہم لے رہے ہیں اس وقت کم از کم نہیں لے رہے۔ مثلا اگر ہم نے عشرہ مجالس کا عنوان رکھا ہے تہذیب نفس، تو ہم یہ نفس کی سویلائزیشن کے اوپر بات نہیں کر رہے، یہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ تہذیب کا مطلب جو عربی میں لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، اس میں کچھ شاخیں ادھر نکل گئی ہیں، کچھ شاخیں ادھر نکل گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، بعض درختوں کو کاٹ پیٹ کے شکلیں بنا دی جاتی ہیں، تو مثلا کسی سے کوئی جانور کی شکل بنا دی، کسی سے کوئی اور شکل بنا دی۔ یہ جو درخت کو، پودے کو کاٹ چھانٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ خوبصورت نظر آئے، صحیح ہے؟ اس عمل کو کہتے ہیں تہذیب، اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ کاٹ چھانٹ کرے، ذرا خوبصورت سا بنا دے، اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ اسی طرح مثلا کتابوں میں کہتے ہیں تہذیب، مثلا یہ کتاب اس نے تہذیب کی۔ ہم جب قم میں ہوتے تھے تو پرانی ٹیکسٹ، بہت پرانے زمانے کی جو کتابیں لکھی تھیں یہ دوبارہ سے چھاپی جاتی تھیں۔ انقلاب کے بعد جو بہت بڑا ایک کارنامہ پوری دنیا میں ہوا وہ یہ کہ ہماری جو پرانی کتابیں سینکڑوں سالوں سے لائبریریز میں پڑھی تھیں وہ نکل کے چھپی ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، کوئی قلمی نسخہ، ہینڈ ریٹن قلمی نسخہ اس کا، مثلا 800 سال سے فلاں کتاب خانے میں تھا، 400 سال سے فلاں کتاب خانے میں تھا۔ اب ایک کتاب ہے مثلا ایسی میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے بصائر الدرجات، اہل بیت کے فضائل کے اوپر یہ کتاب ہے، اور یہ بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یعنی کتب اربعہ سے پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ شیخ کلینی نے اس سے سند لی ہے، اس سے روایت لی ہے۔ تو کب کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ مثلا 1200 سال پہلے تقریباً لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب خانوں میں قلمی نسخے میں تھی، پرنٹ بھی ہوئی، کبھی ختم ہو گئی۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے ایک کتاب خانے سے قلمی جو نسخہ تھا اس کی اسکیچز بنائے گا، فوٹوز بنائے گا، دوسرے کتاب خانے میں ایک اور قلمی نسخہ لکھا ہے۔ اچھا، ہر قلمی نسخہ تو ایک جیسا نہیں ہوتا، ہاتھ سے لکھا ہے نا کسی نے، ایک روایت ادھر کم ہو گئی، ایک روایت ادھر مثال کے طور پر کچھ اور ہو گئی، اس نے حاشیے میں یہ لکھ دیا، اس نے حاشیے میں لکھ دیا۔ تو محقق جاتا ہے ساری کتابوں کو جو قلمی نسخے ہوتے ہیں سب کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس کو صحیح صاف ستھری صورت میں لا کر ایک کتاب بنا دیتا ہے اور اس کو پرنٹ کروا دیتا ہے۔ اس عمل کو بھی تہذیب کہتے ہیں، یہ بھی تہذیب ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ اردو میں بہت معذرت کے ساتھ عوامی جملہ، عوامی لفظ استعمال کروں نا
تو کاٹ چھاٹ کے خوبصورت کر دینا، کاٹ چھاٹ کے خوبصورت کر دینا۔ اب کاٹنے کا مطلب آپ کو پتہ ہے، چھانٹنے کا مطلب بھی پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کاٹ چھاٹ کرے، ذرا خوبصورت بنائے اس کو ہم کہتے ہیں تہذیب۔ نفس کو تہذیب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس میں کاٹ چھاٹ بھی چاہیے اور کچھ اضافہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، کاٹ چھاٹ بھی چاہیے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدا نے ہمیں بہت خوبصورت فطرت پہ خلق کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے جب خدا تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا اچھا خلق کرنے والا ہے یہ خدا۔ تو انسان کی فطرت بہت خوبصورت ہے، لیکن اس فطرت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس فطرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فطرت تو اچھی ہے، لیکن کیئر نہ ہونے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذات کا بیلنس خراب ہو گیا، بیلنس خراب ہو گیا۔ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، بعض اوقات ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، صرف بیلنس خراب ہے۔ آپ نے گاڑیوں میں دیکھا ہوگا کہ بھئی گاڑی کا بعض اوقات بیلنسنگ کرانی پڑ جاتی ہے، اس طرف 1 کلو کم کر دو، 1 کلو زیادہ کر دو، یہ کرو وہ کرو۔ ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ زندگی گزارتے گزارتے اپنی فطرت کے بیلنس کو لوز کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہو جاتا ہے؟ مثلا جہاں حسد نہیں کرنی چاہیے وہاں حسد کر لیتے ہیں۔ حسد ویسے نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن مثلا یہاں پہ ہمیں تعریف کرنی چاہیے تھی اس آدمی کی، لیکن بجائے یہ کہ تعریف کریں حسد میں مبتلا ہو۔ ایک آدمی کی اچھی چیز دیکھ کے کیا کرنا چاہیے؟ تعریف کرو، بندے کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو کہ اس نے اس کو اتنا اچھا کیا ہے، لیکن آدمی کیا کرے؟ حسد کرنا شروع کر دے۔ یہ غلط ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ نفس کے اندر گویا ایک شاخ ادھر نکل گئی، اس کو ادھر نہیں جانا تھا، کہیں اور جانا تھا۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے زندگی دی ہے، اس میں چیلنجز دیے ہیں، سایہ بھی چاہیے، دھوپ بھی لگے گی، کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے۔ اب کوئی انسان اسی کے پیچھے پڑ جائے، کھانے ہی کے اوپر زندہ ہے، اسی کے اوپر زندہ ہے کہ مجھے گھر آسائش والے چاہیے، اسی کے اوپر زندہ ہے کہ مجھے معاشرے میں چودراہٹ جمانی ہے۔ اچھا یہ پودا صحیح بڑھا ہے کیا؟ نہیں، یہ ایکسٹرا شاخیں اس کے اندر نکل آئی ہیں، یہ اس کی جڑوں کی طاقت اس شاخ پہ نہیں لگنی تھی، جڑ کی ساری طاقت اس شاخ کے اوپر لگ گئی ہے، اس پہ تو لگنی نہیں تھی، کہیں اور لگنی تھی۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو ٹرمنگ کرنی پڑتی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے کہ بھائی اسے کاٹو تاکہ آپ کی جو جڑیں ہیں وہ صحیح جگہ پہ طاقت دکھائیں۔ اب بتاؤ، اللہ نے خلق کیا تھا ہمیں انسان بننے کے لیے، انسانیت میں آگے بڑھنے کے لیے، ہم چودراہٹ میں آگے بڑھ گئے، ہم شوبازی میں آگے بڑھ گئے، ہم دولت کی دوڑ میں آگے بڑھ گئے، شہرت کی دوڑ میں آگے بڑھ گئے۔ یہ سب ٹرم کرنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ اس کٹائی چھٹائی کے عمل کو کہتے ہیں تہذیب۔ یہ تہذیب نفس ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تہذیب نفس تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ایک عوامی مثال دوبارہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ یا رسول اللہ، سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ عشرے کی پہلی مجلس میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید کام کی بات کہے گا، پھر جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ کام کی بات نہیں کہے گا تو اگلے دن سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو آج پہلا دن ہے اس لیے لوگ زیادہ آ گئے، تو کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے لوگ بن جائیں۔ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مجھے
مجھے خود اچھا نہیں لگتا جو لوگ بیٹھ گئے ہوں ان سے کہوں اٹھ کے آئیں. پتہ نہیں کیوں انسان باہر 5 کلومیٹر چل جاتا ہے لیکن یہاں 2 قدم اٹھانا بڑا سخت لگتا ہے. مجھے بھی سخت لگتا ہے جب میں بیٹھا ہوتا ہوں. لیکن یہ ان آرگنائز بیہیویئر ہے. اگر آرگنائز بیہیویئر کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب آپ سے کہیں آگے آ جائے نا تو سب لوگ چند قدم آگے آ جائیں. اب بیچ میں سے کچھ لوگ اپنی جگہ نہیں ہل رہے, کچھ لوگ یوں سائڈ سے نکل کے آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان آرگنائز بیہیویئر ہے. اس معاملے میں جو آرمی وغیرہ ہوتی ہے بڑی ٹائٹ ہوتی ہے. لیکن آپ نے ایک قدم کہا سب ایک قدم آگے آ گئے. تو تھوڑا سا کوشش کریں ہم لوگ جب اپنی زندگی میں عمل کریں تھوڑا سا آرگنائزڈ ہو جائیں, لیکن اس کے لیے کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں ہلنا چاہ رہا, تو آگے پیچھے سے ادھر ادھر ہل جائے, یہ صحیح بات نہیں ہے. جب قوم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کچھ اپنی مرضی کے خلاف بھی کرنا پڑتا ہے, ورنہ قوم نہیں بنتی, پھر یہ بکھری رہتی. تو سب کو ساتھ چلنا پڑتا ہے. بعض اوقات سمجھ میں آ بھی رہا ہوتا ہے کہ میرے کیے بغیر بھی کام چل جائے گا, لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے نہ کرنے سے دوسروں کو نہ کرنے کی تشویق ملے گی. صحیح ہے کہ میرے کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اگر میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ 4 آدمی مجھے دیکھ کے رک جائیں گے. صحیح ہے, اس کا نقصان میرے نہ کرنے سے بھی زیادہ ہے. صحیح ہے. تو اس خاطر جب قوم کا معاملہ ہو, نظم و ضبط کا معاملہ ہو تو پھر اپنی نہیں چلاؤ, تھوڑا سا ساتھ دے دو, اس سے بھلائی بہت پھیلتی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. مکمل صحت کے لیے تندرستی ہے, تمام جتنے مسجد ہیں ان سب کی مکمل صحت کے تندرستی کے لیے, میری آنکھوں میں روشنی کے لیے, یہ بیٹی صحت کے تندرستی کے لیے, حسن حسین کے مالک گرامی, شہزادی کونین, خاتون جنت حضرت فاطمہ, جناب سیدہ آواز بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. عرض کیا میں نے کہ بھئی اگر کوئی تہذیب نفس نہ کرے تو کیا ہوگا؟ عوامی مثال عرض کر رہا تھا. تو مثلا ابھی کراچی میں بارشیں ہوئیں, کافی بارشیں ہوئیں پچھلے مہینوں میں. اچھا, وہ بارشوں سے کیا ہوا, آپ کے سولجر بازار میں تو میرے خیال میں زمین کوئی خالی بچی نہیں ہوگی, یا سیمنٹ آ گیا ہے یا سڑک آ گئی ہے. ایک لے دے کے وہ مستپاک رہ گیا ہے, لیکن اس کے اوپر بجری اتنی پڑی ہے کہ اب اس میں زمین سے کچھ نہیں اگنا ہے. صحیح. ورنہ کیا ہوتا ہے, جو زمین خالی ہوتی ہے, مٹی ہوتی ہے, اس میں خود رو چیزیں نکل آتی ہیں. بارش ہوتی ہے تو خود سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو خود سے چیزیں نکلتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے, پہلے بہت سارے پودے آپ نے خود لگائے ہوتے ہیں, اب بہت ساری چیزیں خود سے نکل گئیں. اچھا, اگر بارش اور ہو گئی یہ اور نکلیں گی, اور ہوئی اور نکلیں گی, اور اگر آپ نے تہذیب نہیں کی تو کیا ہوگا؟ اب جو آپ نے لگایا تھا وہ غائب, اور یہ جو جنگلی تھا یہ اوپر آ گیا. صحیح. جس معاشرے میں تہذیب نہیں ہوتی نا اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں جنگل اوپر آ جاتا ہے, پودے غائب ہو جاتے ہیں, جھاڑیاں بن جاتی ہیں ساری. اچھا, ان پودوں میں جان نہیں ہوتی, یہ جو خودرو نکلنے والے ہوتے ہیں نا ان میں جان نہیں ہوتی. میں خود اپنے گھر پہ پودوں پہ تھوڑا بہت دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں یہ جو خودرو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی جڑوں میں دم نہیں ہوتا, یوں ہی کھینچو نکل جاتا ہے. انسان بھی ایسے ہی, معاشرے بھی ایسے. جن معاشروں میں تہذیب نفس نہیں ہوتی ان کے بندوں کو ہلانا بہت آسان ہوتا ہے. ایک آدمی ایک SMS ڈال دے, ایک میسج ڈال دے, ایک ویڈیو ڈال دے, جھوٹا سچا, تھوڑا اٹریکٹیو ہونا چاہیے, گیا قوم شکار. 20 کروڑ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, ٹریک سے ہٹانے کے لیے 10 منٹ کا کلپ کافی. 20 کروڑ لوگوں کو, حد ہوتی ہے بھائی. تہذیب نہیں کرو گے یہ ہوگا. جتنی آپ کی بیوٹی ہے, جتنا آپ کا آرگنائز بیہیویئر ہے, سب ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اوپر سے لگے گا سارا جنگل ہے. اب ایک عقل مند جو آپ کا مالی ہوگا وہ اندر آئے گا, پہلے تو اس جنگل کو دیکھے گا, تھوڑا افسوس کرے گا کہ بھائی کیا ہو گیا بھائی یہاں پہ. اس کے بعد وہ پلان کرے گا اتنے حصے کو اگر میں صاف کر دوں نا, یہ کٹائی چھٹائی کر دوں تو یہ والا پودا نظر آنا شروع ہو جائے گا. صحیح. تھوڑی کٹائی چھٹائی کرے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر بہت ساری خوبصورتیاں تھیں لیکن جھاڑیوں میں غائب ہو گئی. ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہی ہے. ہمارے معاشرے میں خوبصورتیاں کم نہیں ہیں, بہت ہیں, لیکن اجاڑ کے اندر, جھاڑ کے اندر سب غائب ہو گیا, سب ختم. اب جو دیکھنے والا ہے وہ جنگل دیکھ رہا ہے, جبکہ اس کے نیچے کافی کچھ ہے, جبکہ اس کے اندر طاقت ہے. نہیں ہوتی نا تو ہم یہاں تک نہیں آ سکتے تھے.
ہم مزمحل ہو چکے ہوتے، ہم تو غائب ہو چکے ہوتے۔ یہ جو یہاں تک آئے ہیں، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو حق کی طاقت، اہل بیت کا حق، دوسرا کچھ مخلص لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ صحیح، ہاں میں قبول کرتا ہوں یہاں جنگل بہت ہے، جنگل بہت ہے، لیکن اس جنگل کے نیچے بہرحال ایک حق کی طاقت ہے، ایک زمین ہے جس کے اوپر اگر ڈھنگ سے کام کرو تو بڑے اچھے پھل نکلیں گے، بڑے اچھے درخت نکلیں گے۔ یہ حق کی طاقت 1400 سال سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے اچھے مالی کے انتظار میں، اچھے مالی کے انتظار میں۔ تھوڑا جھاڑ ہٹاؤ، مالی آئے، کام کچھ اور ہونے والا ہے، کام کچھ اور۔ مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، بہت خوبصورت مستقبل ہمارے پاس ہے۔ یہ سب معاملات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ جھاڑ جھنکار نکلتا رہے گا لیکن جھٹتا رہے گا، اور اچھا وقت خداوند متعال کی طرف سے نصیب ہوگا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ تہذیب نفس ہے جس میں انسان اگر محنت نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ شخصیتیں پامال ہو جاتی ہیں، خوبصورتیاں دفن ہو جاتی ہیں، انسان کا جو کمال نصیب ہونا چاہیے وہ کمال نصیب نہیں ہوتا، تو پھر الٹی سیدھی چیزوں پہ اپنے آپ کو خوش کرتا رہتا ہے۔ دیکھو ہم انسانوں کو خدا نے طبیعت پہ خلق کیا ہے نا، اس طبیعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر یہ طبیعت صحیح راستے پہ چلتی ہے خوش رہتی، صحت مند رہتی، اگر یہ صحیح راستے پہ نہیں چلتی پھر یہ خود بیمار ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ خوشی نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ جسم صحیح رہے گا، بھائی جسم تو خدا کے کسی اور نظام کے تحت چل رہا ہے نا، یہ سورج جسم سنبھالنے کے لیے ہے، وہ جسم سنبھالے گا۔ یہ کھانا جو زمین سے نکل رہا ہے، فصلیں اوپر سے پانی برس رہا ہے، یہ جسم سنبھالنے کے لیے ہے، یہ سنبھال لے گا۔ اگر کھانا صحیح کھاؤ گے جسم پھلتا رہے گا، لیکن خدا نے جسم پھالنے کے لیے، پھولنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اس نے ہمیں جسم بھی دے کے بھیجا تھا اس نفس کی تہذیب کے لیے کہ جہاں اس کو قربان کرنا ہو قربان کر دینا پھر۔ تو وہ تھا جو اصلی کام تھا، تہذیب نفس۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس تہذیب نفس کے بارے میں کچھ عرائض پیش کریں گے۔ اچھا اس میں ہدف کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو میں نے کہا تھا ایک پرسپیکٹیو ایک ہے ہمارا، وہ پرسپیکٹیو ہے مولا کی کتاب صحیفہ سجادیہ سے دعائے مکارم الاخلاق۔ مولا کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں اور رسک نہ لوں، ٹائم دیکھ لوں، چونکہ مجھے کوئی گھڑی نظر نہیں آ رہی، یا تو میری آنکھیں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن بہرحال ٹائم اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ آگے بھی کہیں جانا ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ اس میں معاملہ خراب ہو جائے۔ بہرحال ابھی چند منٹس باقی ہیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ بات تقریباً طے شدہ ہے، وہ یہ کہ بھئی اگر آپ کو اہل بیت کا مکتب، اسکول آف تھاٹ سیکھنا ہے تو سب سے اچھی سورس کیا ہے؟ سب سے اچھی سورس وہ ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ نہیں میں کہوں گا تو وہ ان کے سیکھے ہوئے سے میری کاٹ چھاٹ کے بعد میں کچھ کہوں گا، لیکن اگر نہج البلاغہ کہے تو کیا ہے؟ نہج البلاغہ وہ ہے جو امام نے کہا ہے، یہ صحیح۔ صحیفہ کون سی چیز ہے؟ صحیفہ وہ ہے جو معصوم نے کہا ہے، بات صحیح ہے۔ قرآن کریم وہ جو خدا کا کلام ہے۔ تو یہ جو متن ہوتے ہیں، ٹیکسٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر کسی دین کے اندر آپ کو چیک کرنا ہو نا لوگوں کی دینداری کو کہ اپنے دین کے اندر مضبوط ہیں یا ہلکے ہیں، تو یہ دیکھو ان کے اندر ٹیکسٹ کتنا باقی ہے، متن کتنا باقی ہے۔ اگر کسی مسلمان قوم کے اندر قرآن نہیں ہے، نہج البلاغہ نہیں ہے، صحیفہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے باقی سنا سنایا ہے، باقی کسی میرے جیسے کی اور مجھ سے بہتر کی بولی یا لکھی بھی کوئی چیز ہے، بھائی کسی محقق کی کتاب ہے، کسی نے کچھ بتایا ہے، اگر وہ ٹیکسٹ نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ نے ادھر ادھر کی چیزیں لی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیوں؟ جو بھی غیر معصوم ہوتا ہے
وہ ایک شہید مطہری نے بہت خوبصورت اس کو بیان کیا، بہت ٹائم نہیں ہے لیکن بس جلدی جلدی عرض کروں. شہید مطہری نے بہت خوبصورت کہا کہ بھئی یہ جو مصلح ہوتا ہے، جو اصلاح کرتا ہے معاشرے کی، وہ اگر دیکھتا ہے کہ بھئی رائٹ ہینڈ کے اوپر 10 درجے قوم سیدھے ہاتھ پہ چلی گئی ہے، اگر بیچ کو ہم کہیں کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، سیدھے ہاتھ کے اوپر 10 درجے چلی گئی ہے، تو یہ بیچارہ یہاں سے دھکا مارتا ہے کہ یہ 10 درجے یہاں پر آئے، تو یہ جو معصوم تو نہیں ہوتا، یہ جو دھکا مارتا ہے تو قوم ادھر سے 5 درجے یہاں آ جاتی ہے، 10 درجے یہاں سے نکل کے گئی، 5 درجے ادھر چلی گئی. اب کیا پتا اس نے 10 کو ادھر سے تو صحیح کر لیا، ادھر سے ایک اور مشکل شروع ہو گئی. اب ایک دوسرا آئے گا، وہ بیچارہ یہاں سے دھکا مارے گا تو وہ 5 کو لڑکا کے ادھر 4 پہ لے آئے گا. بیچ میں لانا کس کا کام ہے؟ بیچ میں لانا معصوم کا کام ہے بھائی، بس ان کا کام. تو مصلح بھی یہ کام کر سکتا ہے اگر کیا کرے، اگر اپنی بنیاد اہل بیت کے قول پہ رکھے، اپنی نہ چلائے، ان کے قول کے اوپر رکھے، تو پھر کام صحیح ہو سکتا ہے، پھر اصلاح ہو سکتی ہے، صحیح اصلاح صحیح ہے. اب ہم لوگ یہاں مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارا پیٹرن ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ اس کے اوپر خوشی نہیں ہوتے کہ کوئی دیکھ کے پڑھے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، میں بچپنے میں ایک دفعہ، کیونکہ بچپنے میں ہم لوگ راولپنڈی جاتے تھے، ہمارا خاندان وہاں کا رہنے والا ہوا تھا، تو وہاں پہ ہم جب جاتے تھے تو مجھے ایک مجلس یاد ہے. وہاں پہ ایک صاحب آئے تھے، پتہ نہیں انڈیا سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے. انہوں نے تقریر کے دوران 2 دفعہ ایسا کیا کہ 10-12 منٹ تک اپنی حافظے سے کتابوں کے نام سنائے. تو مثلا انہوں نے کہا بھائی واقع غدیر کس نے کس کتاب میں لکھا ہے، تو مثلا انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں مصنف نے اس کتاب میں لکھا، فلاں نے اس کتاب میں لکھا، فلاں نے اس کتاب میں لکھا. 10 منٹ تک وہ کتابوں کے نام سناتے رہے. 10 منٹ بعد کیا ہوا، وہاں پہ جنجال ہو گیا، لوگ تعریفوں پہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ بھائی واہ 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 کیا کمال ہو گیا، کیا علم ہے، کیا فضیلت ہے. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے میموری سے بولنا فضیلت ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے. اچھا اب اگر میموری سے بولنا فضیلت ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں 240 خطبے ہیں، کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ نہیں. تو اب یہ مجلس میں پڑھیں گے نہیں، کیونکہ کتاب نکال کے دیکھ لے گا تو فضیلت کے خلاف ہو جائے گا. تو بیچارہ جاہل آدمی کتاب دیکھ کے پڑھتا ہے، اور رٹے سے پڑھے تو وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، وہ بہت تیز، اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے. اب لو بھائی نہج البلاغہ گیا، صحیفے سجادیہ گئی، کتابیں گئیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی بندہ دیکھ کے پڑھنا پسند نہیں کرے گا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے. یا تو ہمیں ایکسپیکٹ کرو کہ ہمارے دماغ میں کمپیوٹرز لگے ہوئے ہوں، ہم سارا علم کس بات پہ رکھ لو، میموری کے اوپر. نہیں بھائی، علم میموری کے اوپر نہیں ہوتا ہے، علم کسی اور چیز کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ صحیح اسٹینڈرڈ نہیں تھے. بہرحال ایک غلطی جو ہوئی وہ یہ ہوئی، اس کی وجہ سے ہم لوگ کتابوں سے دور ہو گئے. بہت کم لوگوں نے بہت کم کتابیں ایسی پڑھی ہوئی ہیں. تو مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ بھئی کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ جو متن ہیں، ٹیکسٹ ہیں، یہ زندہ ہونے چاہیے، ان کی طرف دوبارہ توجہ ہونی چاہیے. الحمدللہ کافی توجہ آئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. پہلے شاید اتنا زیادہ تصور میں نہیں تھا کہ بھئی ہمیں ان پہ کام کرنا ہے، لیکن اب الحمدللہ معاشرہ تھوڑا سا تیار ہوا ہے. تو ہم نے اس عشر مجلس کے لیے جو موضوع رکھا وہ تہذیب نفس ہے. لیکن تہذیب نفس مولا کی کتاب میں جو دعائے مکارم الاخلاق ہے، اس دعائے مکارم الاخلاق کے سائے میں. تو ہم ہر روز یہ کریں گے کہ تہذیب نفس کا کوئی ایک چیپٹر لیں گے، اس کے اوپر عرائض پیش کریں گے، اور اس میں پہلے دعائے مکارم الاخلاق یا بیچ میں دعائے مکارم الاخلاق کے کچھ جملے پڑھیں گے، تاکہ اس کو امپلیمنٹ کریں کہ امام نے اس کو کیسے بیان فرمایا ہے، اور اس سے ہمیں ہدایت لینی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. اب میں ایک اور کوشش بھی کر رہا ہوں، تقریباً چونکہ اب اس بات سے فارغ ہو گیا ہوں کہ مثلا مجھے چیزوں کو بنانا ہے، اب بنانے کے معاملے سے میں نکل گیا. اب کوشش نہیں کرتا کہ میں اچھا بناؤں، یہ کروں وہ کروں. تو میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جو میں مجلس پڑھوں اس سے میں سیکھوں، خود میرے اوپر اثر پڑے. تو حقیقت یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ دعائے مکارم الاخلاق کے اوپر کوئی کام کروں. اچھا لکھنے لکھانے کا رہا نہیں، میں اب میں بولنے کا رہ گیا ہوں. کوئی مجھ سے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اب میں پڑھا لکھا اتنا نہیں ہوں کہ میں لکھنے پہ جاؤں، اب میں بس بولنے کا رہ گیا ہوں. تو مجھے جب اپنے اوپر کوئی محنت کرنی ہوتی ہے تو میں بولنے میں لے آتا ہوں اسے، کیونکہ میں لکھوں گا ہی نہیں، میں اتنا بولو نااہل ہو گیا اس معاملے میں.
تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو عشرہ مجالس ہیں ان میں ان کو لے آؤ تاکہ میں جبراً کم از کم اس کو پڑھنے پہ مجبور ہو جاؤں، اس پہ محنت کروں گا، لوگوں کے سامنے بولوں گا، تھوڑا پھر خود بھی مجھے بھی شرم آئے گی کہ بھائی اتنا بول رہے ہو، کم از کم عمل بھی کرو اس کے اوپر۔ تو زندگی میں 4 قدم اگر بڑھانے تھے تو کم از کم آدھا 1 قدم تو بن جائے گا یہ عشرہ بھی۔ یہی میں آپ سے بھی کہوں گا، عشرہ مجالس کو صرف آنا جانا مت لو ثواب کی غرض سے۔ ثواب کی غرض اچھی ہے، ثواب بہر صورت مل جائے گا انشاءاللہ۔ سید الشہداء کا نام ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، وہ ثواب مل جائے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ ان کے خاندان نے جو سکھایا ہے، یہ ساری قربانیاں کچھ سکھانے کے لیے دی گئی ہیں، یہ ساری جو مصائب برداشت ہوئے ہیں، یہ سارے مشکلات جو سہی گئی ہیں، یہ کچھ سکھانے کے لیے سہی گئی ہیں۔ تو آپ آئیں، میں آؤں یہاں پر، ثواب ہمیں ملے گا، گارنٹیڈ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سیکھو، ٹھیک ہو، وہی جو میں نے عرض کیا نا، جنگل نہیں بننے دو معاشرے کو، تہذیب کو تہذیب کرو تاکہ ہم اور آپ ان کے لیے کام آئیں، اور وہ جو اصلی کارگر آنے والے ہیں، وہ جو اصلی کام کرنے والے آنے والے ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ نظر آئے یہاں کہ مولا آپ کے آنے سے پہلے کچھ کیا ہے۔ تو تہذیب نفس، دعائے مکارم الاخلاق کی روشنی میں انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے، عرائض پیش کریں گے۔ میں کتاب ساتھ لایا ہوں اور 2 جملے ضرور عرض کر دوں ورنہ ایسا نہ ہو آج بالکل ہی رہ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ مولا کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جب کتاب اٹھا رہا تھا تو وہ مارک کرنا بھول گیا تھا، تو ابھی جب میں نے پکڑی تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کیا کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ جو بس چند جملے اس لیے کہ ذرا جملات پڑھ لوں اور انشاءاللہ کل پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، آج اس کے تبرک کی خاطر کہ یہ ذہن میں رہے۔ فرمایا فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ کردار ہے اور اخلاق ہے، اس کے بارے میں امام کی دعا، اس کو کہتے ہیں دعائے مکارم الاخلاق، لیکن پورا اس کا جو عنوان ہے فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، مرضی الافعال جو خدا کو پسند ہیں، وہ افعال، اور وہ اخلاق جو بلند اخلاق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وبلغ بإیمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتہی بنیتی الى احسن النیات وبعملی الى احسن الاعمال اللہم وفر بلطفک نیتی وصحب ما عندک یقینی واستصلح بقدرتک ما فسد منی۔ امام نے دعا کی بالکل ابتدا میں جو مقصد ہے، کرنا کیا ہے، اس کو پہلے 4 جملوں میں بتا دیا، یہ کرنا ہے۔ شروع بالکل وہاں سے کیا کہ جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت ختم ہو گیا، 4 چیزوں کے اندر ہماری زندگی خلاصہ ہو جائے گی اینڈ میں جا کے۔ وہ کیا؟ کچھ ہمارے اعمال ہیں جو جسم سے ظاہر ہوں گے مختلف طریقوں سے، میں کل اس پہ عرض کروں گا۔ ایک ہماری اعمال کے پیچھے نیت ہے، اس نیت کے پیچھے ایک ہمارا یقین ہے، اس یقین کے پیچھے ایک ہمارا ایمان ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، امام نے ان 4 سے شروع کیا کہ بھئی یہ 4 ہیں جس کے اوپر کام کرنا ہے، اور کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا تھوڑا تھوڑا اس کی لیول، دیکھیے خود دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ عمل ہے۔ اس عمل کے پیچھے ایک چھپی ہوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میری نیت ہے۔ وہ جو نیت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ کچھ چیزوں پہ میرا یقین ہے، اس سے میری وہ
وہ نیت حاصل ہوئی ہے، اور وہ جو یقین ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ایمان ہے۔ اگر کسی کا ایمان کنفرم ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یقین صحیح ہے، یقین صحیح ہے، نیت بھی اچھی ہے اور عمل بھی صالح ہوگا۔ صحیح، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اور پھر امام نے پوری دعا میں گویا انسانوں کو رہنمائی کی ہے کہ تمہیں ان چاروں کو صحیح کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اس دعا کے اندر کچھ حصے ایسے ہیں جو جن کا تعلق عمل سے ہے، کچھ کا تعلق نیت سے ہے، کچھ کا تعلق یقین سے ہے، کچھ کا تعلق ایمان سے ہے، چاروں درجات سے ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں بہت اچھا نہیں کروں گا، اس کا انصاف کوئی نہیں کر پائے گا، نہ میں تو خیر بالکل ہی نہیں کر سکتا، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بھئی ہر روز کچھ سیکھ کے اٹھیں تاکہ انشاءاللہ ان کی طرف ہمارے قدم بڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر مولا چوتھے سرکار کے حضور عرض ادب کے لیے درخواست پیش کرنے کے لیے کہ مولا اس کو سمجھنے میں ہماری نصرت فرمائیں، سعادتوں میں اضافہ فرمائیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو ہم نے کہا کہ آپ آئیں گے تو ثواب تو ملے گا، اس میں تو ضمانت ہے، اس میں تو ضمانت ہے۔ کیوں ضمانت ہے؟ خدا انسانوں کو محبتوں کے اوپر جوڑتا ہے، محبتوں پہ جوڑتا ہے، دعووں پہ نہیں جوڑتا، دلوں کے اندر جو محبت ہے ان پہ جوڑ دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے دل میں کسی مومن کی محبت ہے تو خدا اس کو اس دنیا کے اندر اس مومن سے جوڑے گا۔ خدا نہ کرے کسی غلط کی محبت ہے تو خدا اس کو اسی سے جوڑ دے گا۔ تو دعووں کا معاملہ نہیں ہے، ناموں کا معاملہ بھی نہیں ہے، کہے کا معاملہ بھی نہیں ہے، معاملہ اندر کی محبت کا۔ ہم لوگوں کو ایک بات کا یقین ہے، اور میں بعض اوقات ممبر پہ بیٹھ کے بھی کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں خدا سے کہوں گا خدا ہے مجھے معلوم ہے میرے عمل کا حساب نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں پتہ نہیں دماغ میرا ادھر سے ادھر جاتا ہے، شاید پوری شرطیں بھی پوری کرتا ہوں یا نہیں کرتا مجھے نہیں معلوم، حقیقت یہ ہے۔ مثلا کوئی بھی کام کرتا ہوں نا، اس کی نیت کے اندر کیا نیت رہتی ہے، کل عرض کریں گے اس کے اوپر تھوڑا بہت، لیکن خدایا ایک بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے دل میں جھانک کے دیکھ، ہم امام حسین کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں اور کچھ نہیں کرتے، ہمارا کوئی سرمایہ نہیں ہے، ہمارے اعمال میں طاقت نہیں ہے، لیکن ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خدایا تو خود جانتا ہے، مقلب القلوب تو ہے، دلوں کے احوال جاننے والا تو ہے، تو خود جانتا ہے۔ اور تیرے نبی نے، ان کی اولاد طاہرہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میرے حسین کے غم میں رویا یعنی روایتیں یقینی آتی ہیں اس کے اوپر کہ اگر امام حسین کے غم میں رویا تو اس کی جنت کے زمانہ کم دیں گے، تو میں کہوں گا خدایا تو خود ہمارے دلوں کو دیکھ، جب ہم امام حسین کے غم میں روتے تو روتے یا نہیں روتے، خود جان لے۔ اور جب اس خاندان عطرت و طہارت کی مصائب کو یاد کرتے ہیں تو خدایا ہمارے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں جب بھی پہلا عشرے کی پہلی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس کے مسائل کو وقف کرتا ہوں بی بی سیدہ کے مسائل کے لیے، جو بھی شروع ہوا مسائل جھیلنے کا معاملہ وہ بی بی سیدہ کے مسائل سے۔ اب خدا سے کیا کہیں، خدایا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے نبی کی صاحبزادی ہونے کے ناطے ان کا حق کیا تھا، تو جانتا ہے۔ دنیا میں عام انسانوں کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو تعزیت پیش کرو اسے تسلی دو، اور اگر جس کے باپ دنیا سے گئے ہوں وہ کوئی بچی ہو، خاتون ہو، تو خاص محبت کا اظہار کرو، خاص لطف کا اظہار کرو۔ لیکن اے خدایا تو خود بتا، محمد رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی صاحبزادی تھی، اور وہ صاحبزادی ایسی تھی کہ جب وہ آتی تھی تو محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب خدایا ہمیں جو تاریخ میں ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ جب نبی دنیا سے گئے تو
خدایا ہمیں پتہ چلا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا لاشا رات کی تنہائی میں اٹھا ہے، ان کی قبر مخفی ہو گئی ہے، اے خدایا اس غم میں گریا ہے، کیوں فاطمہ کے ساتھ ایسا ہوا؟ اور بس تمام توجہ اس امام کی طرف